وفاقی بجٹ 2022 اور 21 کی پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن 10% بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے لیے 480 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی بجٹ میں مزدوروں کے حق میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزدوروں کی کم سے کم ماہانہ اجرت 20,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 33 ارب روپے کی تجویز دی گئی ہے۔ اگلے سال معاشی ترقی کا ہدف 4.8% مقرر کر دیا گیا ہے۔ غریب عوام کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے خصوصی قرضہ ملے گا۔ گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے تک قرضے فراہم کریں گے۔ 1 کروڑ مکانات کی تعمیر کے لیے خصوصی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ٹیکسوں میں خصوصی رعایت دیں گے۔ احساس پروگرام کی بات کر لی جائے تو احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ معاشی دلدل میں پھنسے کسانوں کے لیے نیا پاکستان خوش آئند ثابت ہوا۔ پچھلے سال کی نسبت کسانوں کی آمدن میں 8,000 ارب کا اضافہ ہوا۔ آبی منصوبوں کے لیے 91 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی کے ترسیل کے منصوبوں کے لیے 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ٹڈی دل اور فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 850 سی سی گاڑیوں کے لیے کسٹم اور ریگولر ڈیوٹی ختم۔ نئے موٹر سائیکلز اور ٹریکٹرز پر بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ موبائل فون صارفین پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ شرح 12.5% سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے، جبکہ بڑے سرمایہ کاروں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس 15% سے گھٹا کر 12.5% کر دیا گیا۔ نیا گھر بنانے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حکومت پنجاب کا سیمنٹ کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سیمنٹ پر رائلٹی کم کر کے 115 روپے کر دی گئی، جبکہ نمک پر رائلٹی کم کر کے 150 اور کوئلے پر رائلٹی 200 روپے فی ٹن کر دی گئی ہے۔ محکمہ معدنیات نے رائلٹی کم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سال 2021 اور 22 کے لیے سالانہ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ 2021-22 پیش کیا گیا ہے۔ بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے رکھا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن 10% بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے لیے 480 ارب مختص کرنے کی تجویز، جبکہ وفاقی بجٹ میں مزدوروں کے حق میں بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ مزدور کی کم سے کم ماہانہ اجرت 20,000 روپے مقرر کی گئی، جبکہ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ کیا گیا۔ بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے مختص، پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 33 ارب روپے کی تجویز، جبکہ اگلے سال معاشی ترقی کا ہدف 4.8% مقرر کر دیا گیا۔ غریب عوام کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے خصوصی قرضہ بھی ملے گا۔ گھر بنانے کے لیے 20 لاکھ روپے تک قرضے فراہم کریں گے۔ 1 کروڑ مکانات کی تعمیر کے لیے خصوصی قرضے فراہم کریں گے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ٹیکسوں میں خصوصی رعایت دیں گے۔ احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ معاشی دلدل میں پھنسے کسانوں کے لیے نیا پاکستان خوش آئند ثابت ہوا۔ پچھلے سال کی نسبت کسانوں کی آمدن میں 8,000 ارب کا اضافہ ہوا۔ آبی منصوبوں کے لیے 91,000 ارب مختص کیے گئے، جبکہ بجلی کی ترسیل کے لیے 118 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ ٹڈی دل اور فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ 850 سی سی گاڑیوں کے لیے کسٹم اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم، جبکہ نئے موبائلز اور ٹریکٹرز پر بھی ٹیکس کم کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ موبائل فون صارفین پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کر دی گئی ہے۔ شرح 12.5% سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہے۔ بڑے سرمایہ کاروں کے لیے بھی اچھی خبر آئی ہے۔ آج کے اس بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا گیا ہے۔ نیا گھر بنانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حکومت پنجاب کا سیمنٹ کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیمنٹ پر رائلٹی کم کر کے 115 روپے کر دی گئی ہے۔ نمک پر رائلٹی 150 اور کوئلے پر رائلٹی 200 روپے فی ٹن کر دی گئی ہے۔ محکمہ معدنیات نے رائلٹی کم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 2020 اور 21 پیش کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ فینانس منسٹر شوکت ترین کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں پر عمران خان بھی موجود تھے اور خوش اسلوبی سے یہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ اس بجٹ کا مجموعی حجم جو ہے اگر اس کو ڈسکس کر لیا جائے تو وہ 8,487 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن 10%
बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए 480 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। जो माहाना मंथली वेजेस हैं लेबर की, वो 20,000 मिनिमम मुकर्रर कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आयद किया गया। तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया गया है। बजट में सास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 33 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ अगले साल मुआशी तरक्की का जो हदफ है ये 4.8% मुकर्रर कर दिया गया है। गरीब आवाम को अपने घरों की तामीर के लिए खुसूसी कर्जा मिलेगा। वफाकी बजट 2021 और 22 की जो कि पेश कर दिया गया है, बजट का हुजूम 8,487 अरब रुपए रखा गया है, जो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% बढ़ाने का भी फैसला कर लिया गया है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए 480 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जो कि वफाकी बजट में मजदूरों के हक में बड़ा फैसला कर लिया गया है। मजदूरों की कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर की गई। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया गया। बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस, पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 33 अरब रुपए की तजवीज़। अगले साल माशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर कर दिया गया। गरीब आवाम को अपने घरों की तामीर के लिए खुसूसी कर्जे मिलेंगे। घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक कर्जा फ्राहम करेंगे, जबकि 1 करोड़ मकानात की तामीर के लिए खुसूसी कर्जे फ्राहम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए टैक्सों में खुसूसी रियायत देंगे। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि माशी दलदल में फंसे किसानों के लिए नया पाकिस्तान खुशआइन साबित हुआ। पिछले साल की निस्बत किसानों की आमदन में 8,000 अरब का इजाफा हुआ है। आबी मंसूबों के लिए 91 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि बिजली की तरसील के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही जमशेद रिजवानी। सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। कहिएगा, बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं, किस हद तक ये बजट जो है अवाम दोस्त है? देखिए, अवाम दोस्त बजट जाहिर है पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो तो ये कह रही है कि ये अवाम दोस्त बजट है, लेकिन साथ ही अगर आप अपोजिशन को जो रद्द-ए-अमल देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, कौम के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो कम इजाफा किया गया है 10% वो भी कम है। उसके साथ अगर ये देखा जाए कि जो उनको पेंशन के हवाले से भी 10% इजाफा किया गया था वो भी वो कहते हैं कि वो भी ठीक नहीं है। तो अब तक जो अपोजिशन की जो रद्द-ए-अमल है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हुकूमत जो अब तक के अपने अहदाफ के हवाले से जो टारगेट कर रही है, चीज़ें कर रही हैं, वो बहल उस पर तो कॉन्फिडेंट भी हैं और ये कह रहे हैं कि इस हवाले से काफ़ी जो हमने इकदाम उठाए हैं वो काफ़ी हैं। जो खासतौर जो सनतकार हैं वो उनकी डिमांड ये है कि हाउसिंग के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गया है बजट में भी इजाफा कहा गया है, उसमें जो यकीनन उसमें जो मिनिस्ट्री स्कीम है उसमें इजाफा होना चाहिए। अफराती ज़र का जो हदफ है 8% का वो जो है वो भी उसको किसी तरीके से और कम हो सकता है तो उसे किया जाना चाहिए। तो ये बहरहाल अभी तक आपको जो सामने जो रद्द-ए-अमल का इजहार असेंबली के अंदर अपोजिशन जमातों ने किया है वो भी आपने देखा है मुसलसल। और इसके अलावा सब कह रहे हैं कि कर्जों के सबब हम दिवालिया होने के करीब थे, लेकिन हमने एक ऐसा बजट दिया जिसमें हमने आवाम को रिलीफ दिया है। बजट खसारा जो बेहतरीन सतह पे था 20 अरब डॉलर तक का था, हम उसके नीचे लेके जा रहे हैं। और अदम तवाज़ुन जो था खसारे के बजट के हवाले से हम उसे भी बेहतर कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि वो कहते हैं कि अब हम तो कश्ती को तूफान से निकाल के साहिल पर तो ले आए हैं, लेकिन हम उसे आगे लेकर बढ़ रहे होंगे। अभी उसके लिए हमने इस मईशत को मजबूत बुनियाद फराहम कर दी है। तो जाहिर है कि बहुत बड़ा हम उसे कहें कि ये बहुत चीज़ें हैं कि बहुत आवाम जो है बहुत बड़ा बजट है। तो जाहिर है बहुत से स्टेप ऐसे लिए गए जो हुकूमत के लिए मुश्किल थे और उस हवाले से काफ़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो 800 सीसी गाड़ियों का हवाले से जो में छूट दी गई है वो बहुत बेहतर है। इसी हिसाब से जो इनिशिएट किया गया हाउसिंग के हवाले से फिर कहा गया कि हम दे रहे हैं। ज़राअत के हवाले से जो इजाफा किया गया उसके ऊपर भी है। ज़ाहिर कोरोना के जो चैलेंजेस थे उसको अगर आप देखते हैं तो वो उसके बावजूद हुकूमत ने एक उस हिसाब से देखें जो चैलेंज थे जो इमदाद की एहसास प्रोग्राम के जरिए 40 मिलियन लोगों को दावा किया गया। तो ये सब हुकूमत के बहरहाल तहरीर में तो है कि तब्दील ज़र में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो रेमिटेंसेज आई हैं बाहर से
وہ بھی اس کے حوالے سے ہے. تو یہ اوور آل مجموعی طور پہ حکومت کے کی طرف سے جو اطمینان حاصل ہوا تھا وہ تو بہت مطمئن ہے کہ اس نے یہ ایسا بجٹ دیا ہے. بہتر جمشید رضوانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. وفاقی بجٹ آج پیش کر دیا گیا ہے. ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبران اور بڑے انڈسٹریلسٹ اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. امجد ملک ان کے ساتھ موجود ہیں. امجد کہیے گا, بجٹ پیش کر دیا گیا ہے, بڑے انڈسٹریلسٹ آپ کے ساتھ موجود ہیں, کیا کہتے ہیں تاجر, کس حد تک یہ ریلیف والا بجٹ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آج وفاقی بجٹ جو ہے سال 2021-22 کا وہ پیش کیا گیا ہے اور ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تمام جو ممبران تھے جو کہ عہدیداران, انہوں نے باقاعدہ طور پہ تمام تر جو مناظر تھے دیکھے اور اس بجٹ کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. اسی حوالے سے میں جو کہ ملتان چیمبرز کے جو ممبران ہیں میں ان کی زبانی جانوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ صلاح الدین صاحب. سر بتائیے گا, آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں کتنا ریلیف ملا ہے, اس بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں روحی چینل کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بزنس کمیونٹی کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور تمام مسائل بزنس کمیونٹی کو کے حکام بالا تک پہنچائے ہیں اور میں تمام مینجمنٹ روحی چینل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے بجٹ کے حوالے سے جو شوکت ترین صاحب نے پیش کیا وہ بہت ہی فرینڈلی بجٹ تھا اور انہوں نے جس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا وہ ماس کمیونٹی کا بجٹ تھا اور انہوں نے غریب طبقے کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خوشائن بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے کانفیڈنس دیا ہے وہ واقعی قابل تحسین بات ہے. خاص طور پہ انہوں نے سیلریڈ پرسن کو 10% ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پینشنز کو بھی 10% سے بڑھایا ہے. 600 سی سی کی گاڑیاں اور 850 سی سی کی جو گاڑیوں ہیں اس پہ سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 12.5% کر دیا گیا ہے. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو ریویو کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو آلریڈی فائلرز ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی موجود ہیں ان پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. گورنمنٹ اور ایف بی آر جو نئے ٹیکس پیئر ہے ان کو تلاش کرے گی اور تھرو ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو کنٹرول کرے گی ساری چیزیں. تو میں یہ واقعی یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے 5,900 ارب کا اگلے سال کا ٹارگٹ دیا ہے, میں ایز اے پریزیڈنٹ ملتان چیمبر آف کامرس گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز جاری ہیں, گورنمنٹ اکانومی ٹیک آف ہو چکی ہے, انشاءاللہ وی ول کم ٹو دیئر ایکسپیکٹیشن اور انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ضرور پورا کریں گے. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ صلاح الدین صاحب اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو بجٹ ہے بہت زیادہ فرینڈلی ہے. ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس چیئرمین صدر یہاں پہ سید افتخار علی شاہ صاحب. بتائیے گا, آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا تمام تر مناظر آپ نے دیکھے, جو ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بجٹ آپ کی ان تمام تر ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا اترا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک عام آدمی کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. گورنمنٹ نے اس میں بہت ریلیف دیے ہیں, اسپیشلی کہ جو ایک ایوریج آدمی ہے اب اس کو لون لینا ہو یا اسے کام سٹارٹ کرنا ہو بہت چھوٹے لیول پہ تو 5 لاکھ کا لون اسے مل سکتا ہے جو بغیر انٹرسٹ کے فری آف انٹرسٹ ہوگا. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے 20 لاکھ روپے کا لون کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے جو چھوٹے گھر بنانا چاہتے ہیں, جو کم سے کم مارک اپ پر ہوگا. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں اسپیشلی جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو 900 ارب پر لے گئی ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو بہت فائدہ ہوگا اور اسپیشلی خاص کر جنوبی پنجاب میں ایگریکلچر کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ترجیح بنیادوں پہ ہم کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ایگریکلچر شعبہ ہو چاہے جو کہ کنسٹرکشن کا ہو, تمام تر میں ایک اچھا ریلیف دیا گیا ہے. جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے اس فیصلے سے. اور بھی میرے ساتھ ہے جہاں ملتان چیمبر کے ممبرز موجود ہیں. سر بتائیے گا, آج کا بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا بجٹ دیا ہے عوام کے لیے, کیونکہ اس سے پرائسز سٹیبل بھی ہوں گی اور کچھ کم بھی ہوں گی آئل کی
اور چینی کی جو انہوں نے چینی کو 3rd شیڈول میں ڈال کے اس کو بہت بہتر کام کیا ہے، اور جو ایگریکلچر کے اوپر بوسٹ دیا ہے، انہوں نے ٹریکٹر لون فری کر دیے ہیں، انٹرسٹ فری لونز دے دیے ہیں، اور انکریز آف پیئر پینشن کر دیا ہے 10%۔ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جبکہ انکم بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود گورنمنٹ نے کافی بہتر یہ سلسلہ بنایا ہے۔ جو خواجہ فاروق صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ کورونا کی صورتحال کے باوجود جو ہے فرینڈلی بجٹ پیش کیا گیا ہے، ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو جنوبی پنجاب کے بڑے تاجر ہیں وہ اس بجٹ کو خاصا سراہ رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے جس طرح جنوبی پنجاب کی کچھ محرومیاں تھی، انڈسٹریلسٹ جس طرح پریشان تھے، ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور جو کہ بزنس کے اوپر مثبت اثرات پڑیں گے، چاہے وہ امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، زراعت کے شعبے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، سبھی آج کے اس بجٹ کو سراہ رہے ہیں، اور یہ جو حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اس کو خوش آئند قرار رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اس میں بھی واضح کمی آئی ہے، جس میں چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ بھی سستی ہوں گی۔ اسی طرح جو کہ بجٹ ہے اس کو اکانومی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں اس میں بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بجٹ کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے کہ حکومت کا تیسرا بجٹ تھا، اور ان کے مطابق یہ جو تیسرا بار جو اس بار بجٹ دیا گیا ہے یہ بہت بہترین طور پہ بنایا گیا ہے، اور شوکت ترین صاحب کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ امجد ملک، آپ نے ہمیں تفصیلی آگاہ کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈیٹر روحی جمشید رضوانی صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ بجٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ وفاقی بجٹ 2021 اور 22 ملتان کی تاجر برادری بجٹ سے مطمئن ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت کا بینکنگ ٹرانزیکشن پر ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنا ایک اچھا اقدام ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ماجد کلاسرا سے۔ ماجد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی بجٹ جو ہے وہ آج پیش کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر تاجر برادری کی بات کریں تو تاجر برادری کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں تاجروں کو جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ تاجر بار بار حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن کی بدولت تاجروں کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کا جو ہے نقصان ہوا ہے، جس سے جو اس بجٹ میں تاجروں کے لیے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے۔ خالد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرکزی تنظیم تاجران ملتان سٹی کے صدر بھی ہیں۔ خالد صاحب، کیا کہیں گے؟ حکومت کی جانب سے بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے ان میں ایک دو چیزیں قابل تحسین ہیں، خاص طور پر جو بینکوں سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ کیا گیا ہے، یہ ہمارا بہت پرانا مطالبہ تھا، وہ حکومت نے کیا ہے، وہ قابل تحسین اقدام ہے کہ بجٹ میں اعلان کر دیا کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، بینکوں کے جو رقوم نکلوانے پر عائد کیا جاتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اس کے خاتمے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ مرزا نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، کیا کہیں گے؟ حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے، کس حد تک مطمئن ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کے حالات کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے ملک کی اور پوری دنیا میں جو حالات تھے اس میں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ شوکت ترین صاحب نے جتنی بھی کوشش کی ہے اس کو اس بجٹ کو بڑا واضح طور پر اور ٹیکسوں کی چھوٹ کے اوپر، صنعتوں پر، زراعت پر، ہر قسم کی انہوں نے جو ہے نا مختلف جن کے بھی صنعت کے جتنے بھی تعلق رکھتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس کے اوپر انہوں نے ریلیف دی ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک اچھا بجٹ جو پیش کیا گیا ہے۔ حکومت نے جو ہے وہ صنعت کاروں کو جو وہ ریلیف دیا، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صنعت کار جو وہ چھوٹے تاجروں کو ریلیف دیں تاکہ ان کی جو مشکلات ان میں کمی آ سکے، اور جو چھوٹے طبقے حکومت کی جانب سے ایک اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ ماجد، آپ کا شکریہ۔ ملتان کے بعد رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر نے بجٹ کو خوشائند قرار دے دیا ہے۔ چودھری تنویر محمود کا کہنا ہے کہ ظاہری طور پر بجٹ اچھا ہے، لیکن جنوبی پنجاب کا ذکر نہ ہونا مایوس کن ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے اطہر لاشاری سے۔ اطہر بتائے گا کیا کہتے ہیں مزید؟ جی بالکل ایسے کہ آج قومی اسمبلی میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر چودھری تنویر محمود اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا، آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اچھی چیزیں سامنے آئیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اچھا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپیرنٹلی بجٹ بہت اچھا نظر آیا۔ اس میں سب سے جو خوش آئند چیز ہے کہ ایف پی آر پرٹیکولرلی اس کو آٹومیشن پہ لے گئے، ریفنڈ کو بہت اچھے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش بتائی گئی، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی اس ایفرٹ کو۔ اور جو آڈٹ ہوتے تھے پہلے
ان کو تھرڈ پارٹی آڈٹ پہ لے جانا بھی ایک اچھی اور خوش آئند چیز ہے. تو اس پہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ اور جو چیزیں ہیں اس طرح کی بلیک میلنگ والی وہ کم ہوں گی اور سسٹم ایک بہتری کی طرف جائے گا. جانے کی امید ہو سکتی ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو. اس کے بعد یہ ہے جی کہ شو کاز نوٹس کا ٹائم انہوں نے بڑھا دیا, 120 دن کر دیا, کہ جو کہ ڈاکومنٹیشن کوئی شارٹ فال ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے تو بندہ اس کو پورا کر کے ٹائملی مینیج کر لے گا. تو لینا تو جواب ہے نا, ٹیکس لینا ہے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی یعنی ایمرجنسی ختم ہو گئی, ایک آسانی پیدا ہو گئی اس معاملے میں بھی, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. دوسرے یہ کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی ایک بہت بہتر اقدام ہے جو کہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ ہر بندے کا شناختی کارڈ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا NTN نمبر ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ایک اچھی چیز ہے جس پہ یہ ہے کہ اپلائی کریں جی فلاں کریں, جس پہ ڈاکومنٹیشن آلریڈی موجود ہے آپ کے پاس اسی کو ویلڈ کر لیا انہوں نے, اور اسی سے نادرہ میں سارا ریکارڈ بھی موجود ہے. اسی سے نادرہ کا سارا ریکارڈ بھی موجود ہے. اطہر اشاری آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. رخ کریں گے DG خان چیمبر کا. ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ بجٹ معتدل ہے اور عوام دوست ہے. کہا ٹیکسز میں کمی سے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا. مزید ان کا کیا کہنا ہے بتا رہے ہیں رضا ملک. رضا بتائے گا. جی بالکل, وفاقی حکومت کی طرف سے 8,000 ارب روپے کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. قوم کو متعدد خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں. اس حوالے سے جو سیمنٹ کی قیمتیں بھی کم کی گئی ہیں, جبکہ مختلف چیزوں پر ٹیکسز بھی عائد کیے گئے ہیں. چیمبر آف کامرس ڈیرہ غازی خان میں بھی اراکین نے جو ہے وہ اجلاس میں اس بجٹ اجلاس کو سنا ہے. بجٹ جو پیش کیا گیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس ڈیرہ غازی خان کے سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں ظفر اقبال. جی کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ پیش ہو گیا, کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیسا بجٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوورآل دیکھا جائے تو جو کووڈ کی صورتحال کے بعد میں تو اس بجٹ کو بالکل عوام دوست بجٹ کہوں گا, لیکن اس میں کچھ گنجائش مزید تھی جو انہیں کرنی چاہیے تھی ریگارڈنگ کچھ جو انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ, وہ آئی تھنک سو اتنے عرصے کے بعد منیمم 25% ہوتی تو جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے لیے بہت سہولت مل جاتی. لیکن پھر بھی جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے حساب سے ٹیکسیشن میں جو انہوں نے کمی کی ہے کاٹن کے انجینئرز کے لیے, تو اوورآل یہ بجٹ تقریباً عوام دوست بجٹ ہی کہا جائے گا اسے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر ہیں چیمبر کے ہمارے اقبال. جی حماد, کیسا دیکھا آپ نے کہ جو بجٹ پیش ہو گیا, کیسا ہے یہ؟ مجھے تو اس میں بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اور یہ بہت عوام دوست بجٹ ہے, اور اس کے اندر بہتری اس صورت میں ہے کہ یہ SMEs اور بزنس مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے بہت فرینڈلی ہے. ٹیکس میں کمی جو کی گئی ہے اس سے مزید مینوفیکچرنگ انڈسٹری گرو اپ ہوگی, اور انشاءاللہ امید ہے بے روزگاری اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی انشاءاللہ. شوکت صاحب سے بہت اچھی توقعات ہیں ہمیں. جی بالکل, شوکت سے تو جی اچھی توقعات ہیں, اور بجٹ جو ہے اس کو بہتر معتدل بجٹ قرار دیا جا رہا ہے. تاہم اس میں جو ہے وہ یہ بھی کہ جو کم سے کم اوورآل بجٹ عوام دوست ہے. رضا ملک آپ کا شکریہ. رحیم یار خان کے شہریوں کا بجٹ پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. کسی کو بجٹ پسند آیا تو کسی نے اس کو ناپسند کر دیا. عام آدمی کی ضرورت کو نظر انداز کر کے بجٹ پیش کیا گیا. شہریوں کا کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے. بجٹ متوازن بجٹ ہے اور بجٹ جو ہے نا اچھا بجٹ ہے. اس مشکل حالات میں گورنمنٹ نے بڑا اچھا بجٹ دیا ہے, ملازمین کو بھی اکاموڈیٹ کیا ہے اور باقی بھی چیزیں, اور خاص کر ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کا نظر آیا ہے کہ بجٹ اوورآل جو ہے نا بجٹ اچھا ہے. لیکن جیسے ہمارے معاشی حالات ہیں, اس حالات میں اتنا متوازن بجٹ دے دینا واقعی گورنمنٹ کے لیے شاباش ہے. گورنمنٹ کا اچھا جو ہے نا انیشیٹو ہے یہ بجٹ. یہ بجٹ کیا ہے, غریب کو مارنے کا پروگرام ہے ان کا. معاشی اشاریہ بیان کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں جی ملک نے اتنی ترقی کر لی ہے, اتنے قرضے اتر گئے. غریب آدمی جو ریڑھی چلاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اس کو ان اشاریوں سے کیا ہے. لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں, بنیادی چیزیں وہ سستی ملنی چاہیے, وہ نہیں مل رہی. بجلی جو ہے وہ ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ پہلے والا حساب ہی ہے. حکومت نے آج بجٹ پیش کیا ہے جس میں 60 صفحات پر مشتمل لیجر کی تقریر کی ہے وزیر خزانہ نے,
لیکن اس میں جو سبسڈیز فراہم کی گئی ہیں اس میں نچلے سطح پر غریبوں کے لیے بھی انہیں انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ غریبوں کو عام سطح پر ریلیف ملے. بیسیکلی اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ زیادہ مہنگی ہیں, اس پر توجہ دینی چاہیے. کاروں پر سبسڈی دینے سے ایک محدود طبقہ جو ہے وہ اس کو ریلیف ملتا ہے, لیکن پبلک جو ہے عام پاکستان میں جو 40% غریب رہ رہا ہے اس کے لیے بھی بجٹ میں اصلاحات لانی چاہیے اور اس میں بجٹ میں انہیں سہولیات فراہم کرنی چاہیے. اس بجٹ سے مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو عام آدمی ہے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس بجٹ میں سرکاری افسران کو بھی صرف اور صرف سرکاری ملازمین کو 10% کا اضافہ کیا گیا. میرے حساب سے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے اور اس کو کم از کم 25% اضافہ کرنا چاہیے تھا. اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی, کرونا لاک ڈاؤن کے باعث ہمارا پاکستان, یہ ہمارا وطن. ملتان ڈویژن کے ٹیپٹا انجینئرز کا احتجاج جاری ہے. مظاہرہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی قاسم پور میں ٹیکنیکل الاؤنس نہ ملنے پر کیا گیا. مظاہرے میں ٹیپٹا ملتان ڈویژن کے انجینئرز نے شرکت کی. مظاہرین کا فی الفور ٹیپٹا انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس دینے کا مطالبہ. ٹیپٹا انجینئرز نے کہا کہ اگر انہیں فی الفور الاؤنس جو ہے وہ نہ دیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا جائے گا. ٹیپٹا انجینئرز نے کہا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہ برتا جائے. اگر ٹیپٹا انجینئرز کو الاؤنس نہ دیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا. ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں. بہترین کارکردگی دکھانے والے ایس ایچ اوز کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا گیا. ملتان میں آئی جی پنجاب نے بہترین کارکردگی پر ایس ایچ اوز کو انعامات دیں گے. آئی جی پنجاب انعام میں 1 لاکھ روپے دیں گے. انعامات پانے والوں میں ملتان سے ایک ایس ایچ او بھی شامل ہیں. انعامات پانے والوں میں ایس ایچ او تھانہ بی زیڈ ارشاد حسین شامل ہیں. انعامات پانے والوں میں ایس ایچ او تھانہ سرائے سدھو منور حسین بھی شامل ہیں. ایس ایچ او تھانہ شاہد حسین کو بھی انعام ملے گا. انعامات پانے والوں میں ایس ایچ او تھانہ سخی سردار افتخار علی بھی شامل ہیں. ملتان سے ہی اپڈیٹ کریں گے آپ کو. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد عامر کی پولیس افسروں سے ملاقات ہوئی ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے گلگشت ڈویژن میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں گے ایسا کہنا ہے ایس ایس پی کا. انہوں نے مزید کہا ہے کہ زیر تفتیش مقدمات کو بر وقت میرٹ پر حل کریں گے. پولیو فری پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں. بہاولپور میں ٹائیفائیڈ کے خلاف مہم 14 جولائی سے شروع کی جا رہی ہے. مہم میں حصہ لینے والے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری اور اسپیشلائز ہیلتھ کے سٹاف کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا. مہم کے دوران 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی. تفصیلات جانیں گے اطہر لاشاری سے. اطہر کہیے گا یہ ٹائیفائیڈ مہم جو ہے کیسی چل رہی ہے؟ بالکل جی, اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز بہاولپور دونوں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز بہاولپور ڈویژن وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. سر فرمائیے گا کیا کہیں گے آج کی اس سیمینار کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا ٹائیفائیڈ کے بارے میں سیمینار آج ہو رہا تھا تحصیل بہاولپور کے اندر. 14 جون سے لے کر 26 جون تک ہماری ٹائیفائیڈ کانجوگیٹ ویکسین کی مہم ایک شروع ہو رہی ہے, جس میں ہم 9 مہینے سے لے کر 15 سال تک کے تمام بچوں کو ہم ویکسین لگائیں گے, جس میں 29 یونین کونسل بہاولپور کی ہماری شامل ہیں. شہری یونین کونسل کے اندر ہم لگا رہے ہیں, تو ہم 14 جون سے انشاءاللہ تعالی اس کا افتتاح کر رہے ہیں. 14 جون سے اس کا افتتاح ہوئے گا. سر فرمائیے گا کہ والدین کے لیے کیا میسج ہوگا خاص طور پر اس حوالے سے؟ گورنمنٹ آف پنجاب کا میں تو بے حد مشکور ہوں, جنہوں نے, کیونکہ پہلے ٹائیفائیڈ کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہوتی تھی اور بڑوں کی بھی. اطہر لاشاری آپ کا شکریہ. آپ ہمیں ٹائیفائیڈ مہم سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی.